اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد وعلی خمس کے مسائل پر پچھلی بار ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارا جو موضوع گفتگو بھی ہے وہ بھی اسی عنوان ہی کے لحاظ سے متصل ہو جاتا ہے کہ صرف امام کو ماننا نہیں ہے بلکہ ان کے تمام احکامات کی بھی پیروی کرنا ہے کہ جو کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے دیے ہیں، اور خود امام حسین کا حق یعنی حق خمس اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے فقہی مسائل کیا ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور جشن کے شب کے جو پروگرامز کل ہوئے ہیں، اگر آپ کوئی سا بھی ایک بڑے سے بڑا جلسہ دماغ میں لے کر آئیں اور وہاں پر موجود بیٹھے ہوئے افراد سے اگر کوئی شخص پوچھے کہ ان میں سے کتنے افراد جو ہیں وہ اس کا خمس نکالتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی کم ایسے لوگوں کی تعداد بنتی ہے. اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جب مدرسے کا جو ایک فیس بک پیج ہے اس کے اوپر جب کبھی خمس کے سلسلے میں پوسٹ وغیرہ کوئی لگائی جاتی ہے مدرسے کی طرف سے، تو نہ جانے کتنے ایسے افراد کے سوالات بھی آتے ہیں جو مومنین ہیں اور پوچھتے ہیں حیران ہو کے کہ خمس کیا چیز ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ اس مسئلے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنی زیادہ ان چیزوں کی، اور جو نکالتے بھی ہیں وہ کتنے ان مسائل سے واقف ہیں جو بھی آگے چل کر بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اچھا، اب مسائل آگے بڑھیں گے ظاہر ہے. تو ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جو گھریلو اخراجات ہوتے ہیں کیا ان پر بھی خمس ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، عام طور پر گھروں کے اندر جتنے بھی اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں ان کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے. مثلا جو گھر کی بچی ہوئی اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو استعمال سے مسلسل کم ہوتی رہتی ہیں. مثلا گھر میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، اناج ہے، تیل ہے، گھی ہے، چینی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ گھر میں عام طور پر بچی ہوئی رہ جاتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو اور اخراجات اس قسم کے ہوتے ہیں، جیسے مثلا آج کل گھروں میں ماسیاں اور میڈز رکھنے کا جو ایک سسٹم ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، دیگر گھریلو ملازم ہیں، ڈرائیور ہے، مثلا مالی ہے کسی کے گھر میں. تو اگر یہ معمول کی حد تک ہے اور ان کی شان کے مطابق ہے جو یہ رکھ رہے ہیں افراد، تو یہ تمام جتنے بھی گھریلو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں اخراجات ہو جاتے ہیں اور خرچ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، ان کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوتا. ہاں، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سال کے اختتام پر یا آپ کی جو تاریخ خمس ہے اس میں بچی ہوئی رہ جاتی، تو اس میں دو شرطوں کے ساتھ، بلکہ دو تین شرطیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ جس کے مطابق پھر ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے بچی ہوئی چیزوں پر. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ان کی بچی ہوئی چیز ہے وہ معمول کی حد تک ہو، اور اس کے اہل و عیال کی شان کے مطابق ہو، یعنی اسراف میں شمار نہ ہو. یا یہ کہ عام طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں، جیسے مثلا چند دانے ہو سکتا ہے کہ چاول کے بچے ہوئے رہ جائیں، ابھی ویسے اس کی تفصیل آگے آئے گی. ایک مٹھی کے برابر مثلا جو ہے وہ چینی بچی ہوئی رہ جائے، یعنی بہت کم مقدار کہ وہ مارکیٹ میں اگر بیچنے جائیں تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت معمولی جو اس طرح کی بچی ہوئی رہ جاتی ہیں ان پر خمس معاف ہے. لیکن بہت زیادہ اگر کوئی مثلا
خرچہ اس پہ کر دے اور ضرورت سے بہت زیادہ چیزیں خرید لے. نہیں بلکہ پہلے سے ایک اور چیز بتاؤں کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر سے اس وقت خمس معاف ہوگا بشرط کہ اس جس پیسے سے وہ چیز خریدی گئی ہے اس پر پہلے سے خمس واجب الادا نہ ہو. مثلا کچن کے آئٹمز وہ ان پیسوں سے خرید کر لائے گئے ہیں کہ جن پر پہلے سے خمس واجب الادا تھا. مثلا بینک سے ہم نے پیسے نکالے, کئی سال سے مثلا بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے, ان پر پہلے سے خمس واجب تھا, ان سے ہم نے گروسریز اور یہ سب چیزیں خرید لی, تو ان کے اوپر معاف نہیں ہوگا, ان کا خمس دینا پڑے گا کیونکہ اس پر تو آلریڈی پہلے سے خمس واجب ہوا ہوا تھا اس پیسے کے اوپر. اچھا دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس سال کے اندر ان چیزوں کی ضرورت بھی پیش آئے. ایسا نہ ہو کہ فالتو اور بیکار کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں خرید لی ہیں, اگلے سالوں کے لیے خرید لی ہیں. مثلا 5 کلو چینی کی ضرورت تھی, آپ نے 20 کلو چینی خرید کے رکھی ہوئی, تو پھر وہ جتنی بچی ہوئی چیز رہ جائے گی اس کا پھر خمس دینا پڑے گا, کیونکہ وہ فالتو اور بیکار کے طور پر نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, خالی آپ دماغوں میں عام طور پر یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو عام طور پر جو خرچے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر شاید یہ والا مسئلہ ہو, اور جو نیک کاموں میں انسان جو ہے خرچ کر دیتا ہے اس کے اوپر اس میں تو جتنا بھی خرچ کر دیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر نیک کاموں میں بھی اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر خرچ کر دیا جائے, حتیٰ کہ مثلا تعمیر مسجد کے لیے, اب کوئی بالکل ہی غریب آدمی ہے, تمام اس کے جتنی بھی بچی کچی رقم تھی اس نے ساری کسی تعمیر مسجد کے اوپر لگا دی, جو اس کی حیثیت سے بہت بڑھ کر تھی, امام بارگاہ کی تعمیر پہ لگا دی, کسی مدرسے کی تعمیر کے لیے یا خرچے کے لیے دے دیا. تو یا مثلا مجالس, بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑی رقمیں قرضے لے کر جو ہے وہ مجالس برپا کرتے ہیں, صدقات کے اندر دے دی, جذبات کے اندر آئے اور سارے کے سارے پیسے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر انفاق کر دیا, جو عرفی لحاظ سے لوگوں کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس خرچ کیے گئے مال کا بھی خمس نکالنا پڑے گا. یعنی آپ اپنی جو شان ہے, جو آپ معاشرے کے اندر جو ایک حیثیت ہے, اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کسی نیک کام میں خرچ کر دینا بھی اس لحاظ سے اس کے اوپر بھی خمس نکالنا پڑ سکتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر. تو دیکھیے بچی ہوئی بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ہوتی ہیں گھروں کے اندر. اچھا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, جیسے دالیں ہیں, چاول ہیں, چینی, گھی, تیل, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو اب اگر یہ ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, مثلا ظاہر ہے کہ آپ نے خرید کے رکھی ہوئی تھی اور ابھی مثلا چینی مثلا 2 کلو باقی تھی اور خمس کی تاریخ آ گئی, اب آپ کو اس بچی ہوئی 2 کلو چینی, کیونکہ اگر اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں تو قابل فروخت ہے, کسی دکاندار والے کو بھی دیں گے تو کچھ کم قیمت کے اوپر آپ سے جو ہے وہ خرید لے گا اس کو. یا اسی طریقے سے تیل ہے, تو گھی ہے, یا اور جو گھر کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل فروخت ہیں, جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, ان کا خمس نکالنا پڑے گا. لیکن اگر اتنی کم اور معمولی مقدار ہے کہ اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو اس کا کوئی خمس نہیں. اچھا کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہیں, ابھی سنتے جائیے تو اس کے اندر ساری چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گی. اچھا بچی ہوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عام طور پر, جیسے بچے ہوئے پرفیومز ہوتے ہیں, بچا ہوا میک اپ کا سامان ہے. اچھا گاڑی یا موٹر سائیکل یا مثلا جنریٹر میں پڑا ہوا پیٹرول ہے, یا ایک مسئلہ ایک لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ موبائل فون کا جو بیلنس ہے, مثلا ہم نے کارڈ ڈلوایا ہوا ہے 600 روپے کا, 500 روپے کا, 1000 روپے کا, اس کے اندر وہ بھی بیلنس ہے ہمارے پاس, کیا اس کا بھی خمس ہوگا؟ تو دیکھیے وہی والا مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر ان چیزوں کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, مارکیٹ ویلیو, مثلا آپ نے پرفیوم کی کوئی چھوٹی سی ایک بوتل لی جس کے اندر اچھا خاصا پرفیوم استعمال کر لیا, اب تھوڑا سا نیچے بچا ہوا رہ گیا ہے, اس کی کیا مارکیٹ ویلیو؟ کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, لہٰذا اس بچے ہوئے پرفیوم کا کوئی خمس نہیں. لیکن اگر مثلا پرفیوم آپ نے مارکیٹ سے خریدا, مہنگا والا پرفیوم تھا, تھوڑا سا استعمال ہوا, آدھے سے زیادہ مثلا بوتل کے اندر بچا ہوا وہاں پر موجود ہے,
تو پھر اس صورت میں اس کی اگر مارکیٹ ویلیو ہے بازار میں لے جا کر بیچیں تو خواہ کچھ کم قیمت پہ صحیح لیکن خرید لیا جائے گا آپ سے، تو اس بچے ہوئے پرفیوم کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے میک اپ کا جو سامان ہے، لپسٹکس ہیں آپ کی، اور جو آئی لائنر اور پتہ نہیں کون کون سی اس طرح کی چیزیں، جیسے مجھے نام بھی پتہ نہیں ہے، مختصراً اگر یہ کہوں کہ مردوں کے پیسوں سے مردوں کو بیوقوف بنانے کے جتنا بھی سامان ہے تو وہ اس کے اوپر وہ اگر بچا ہوا اگر ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ مثلا لپسٹک استعمال ہو گئی ہے، وہ اتنی تھوڑی سی بچی ہوئی مارکیٹ میں بیچنے بھی جائیں گے تو کوئی شاید مفت میں بھی لینے کو تیار نہ ہو اس کو، تو اس کا کوئی خمس نہیں۔ تو لیکن آپ کو یہ خود دیکھنا پڑے گا کہ جتنا بھی سامان آپ کے پاس ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو مارکیٹ ویلیو رکھتی ہے اور قابل فروخت ہے۔ اگر قابل فروخت نہیں ہے اور مارکیٹ ویلیو نہیں رکھتی ہے تو اس کا کوئی خمس نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جو پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے، اچھا مارکیٹ میں اب سننے میں آ رہا ہے اور اس کی خرید و فروخت ہوتی بھی ہے کہ مثلا اگر کوئی گاڑی سے پیٹرول نکالے اور اس کے بعد لے جا کر بیچے تو بچے ہوئے پیٹرول کا بھی جو ہے خمس دینا پڑے گا، اور یہ آیت اللہ سیستانی سے استفتاء بھی کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھی خمس، تاریخ خمس آنے کے اوپر جو اس طرح کا ایک اندازہ کر کے جو پیٹرول بچا ہوا آپ کے پاس ہے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ البتہ موبائل فون کے بیلنس کا مسئلہ ابھی تک اس لحاظ سے واضح نہیں ہے کیونکہ عام طور پر مارکیٹ کے اندر اسی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا آدمی آپ سے کیوں خریدے گا، وہ جا کے کارڈ لے کے خود ہی ڈال لے گا۔ تو اگر آپ بچا ہوا بیلنس مارکیٹ میں لے جا کے، تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے، نہ رائج ہے اور قابل فروخت بھی عام طور پر یہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر شاید خمس نہ ہو، بلکہ نہیں ہے کیونکہ عام طور پر یہ اس انداز سے رائج نہیں ہوتی ہے چیز۔ تو بچی ہوئی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، قانون یہ ہے کہ کتنا جو ہے بچی ہوئی چیز کے اوپر کتنا اس کو یہ چیز قابل فروخت ہے یا نہیں ہے، اور کوئی مارکیٹ ویلیو رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اگر مارکیٹ ویلیو نہیں رکھتی ہے تو خمس نہیں ہے، اور مارکیٹ ویلیو رکھتی ہے تو خمس ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ چیزیں جو استعمال سے کم نہیں ہوتی، ابھی ہم نے جو مثالیں دی تھی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو استعمال سے کم ہو جاتی ہیں، ان کا خمس دینا پڑتا ہے اگر وہ مارکیٹ ویلیو رکھتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور استعمال سے کم نہیں ہوتی ہیں، مثلا صوفے ہیں گھر میں، استعمال سے کہاں کم ہوتے ہیں، پردے گھر میں لگے ہوئے ہیں، استعمال سے کہاں کم ہوتے ہیں، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، استعمال سے کہاں کم ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ڈرائنگ روم جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری شو پیس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور میز رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پینٹنگز لگی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر، وہ استعمال سے کم نہیں ہوتی، اور ان کا صرف وہاں پر رکھا ہونا ہی ان کا استعمال ہے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ڈرائنگ روم میں صوفہ ہے، فلاں صوفے پہ تو آج تک کوئی مہمان آ کر بیٹھا ہی نہیں، مثلا وہ بالکل کونے میں رکھا ہوا ہے تو یہ تو بغیر استعمال کے تو اس کا خمس دینا پڑے گا، نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ضرورت کا آئٹم ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی آ کر نہ بیٹھے لیکن اس کا وہاں پر صرف رکھا ہونا بھی، پینٹنگز چاہے کوئی مہمان اس کی طرف نگاہ نہ بھی کرے لیکن اس کا آرائش کے طور پر لگا ہونا ہی اس کا استعمال ہے، تو اس لحاظ سے ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں۔ یا مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو استعمال نہیں ہوتی ہیں اور اس وقت استعمال ہوتی ہیں، مثلا جب کبھی مہمان آ جاتے ہیں، مثلا گھر میں 4 افراد ہیں اور گھر میں مثلا 6 تکیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں 8 یا 10 تکیے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی مہمان آ جائے گا تو جو ہے کوئی بھی شخص ایسا نہ رہ جائے کہ جو تکیے سے محروم ہو، یا مثلا اسی طریقے سے بلینکٹس ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ جو مہمان کی ضرورت کے لیے ہوں اور اس وقت فوراً ان کا مہیا کرنا ممکن نہ ہو۔ اب کوئی مہمان آ جائے تو کہاں اس وقت بازاروں میں تکیہ اس کے لیے جو خریدنے نکلیں گے، اور کب اس کے لیے مثلا بلینکٹ یا چادر یا کوئی چیز لینے کے لیے نکلیں گے، تو وہ چیز گھروں کے اندر اس لحاظ سے اگر وہ موجود ہو تو بظاہر وہ چاہے وہ استعمال نہیں بھی ہو، مہمان نہیں آیا لیکن وہ مثلا تکیہ ایسی رکھا ہوا ہے لیکن اس کا گھر میں موجود ہونا ہی اس کا استعمال ہے، تو اس لحاظ سے ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ چیزیں، کچھ خرچے ایسے ہیں جو کہ اسلام میں ان کو خرچہ مانا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی خمس معاف ہوتا ہے۔ مثلا حج کے موقع پر انسان حج کے لیے جاتا ہے، حج کے سلسلے میں جو اس کو اخراجات وغیرہ کرنا ہوتے ہیں،
اور وہاں پہ ہے اور جو بھی شاپنگ کر رہا ہے اور تحفے تحائف لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہے، یہ سب حج کے اخراجات میں شمار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عمرے کے اوپر جا رہا ہے اور زیارات پر جا رہا ہے، یا مثلا گھومنے پھرنے جو ٹریولنگ وغیرہ ہوتی ہے، جیسے زیارات کی ٹریولنگ ہو گئی، اس کا جو خرچہ ہے، اور حج کی ٹریولنگ ہو گئی، عمرے کی ٹریولنگ ہو گئی، یا اور گھومنے پھرنے مثلا کوئی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اور وہ اس کی شان کے مطابق بھی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بہت ہی کم اس کی حیثیت ہے اور وہ بالکل 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر ایک غریب آدمی ساری جمع پونجی لگا کے اور وہ ہوٹلز کے اوپر خرچ کر رہا ہے کہ میں تو ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ سیر و تفریح کرے۔ نہیں، تم نے اپنی معاشرے کے اندر جو شان عرفی ہے اس سے بہت زیادہ مثلا خرچ نہ کیا ہو، اپنی حیثیت کے اندر اندر خرچ کرے تو اسلام اس کو خرچہ مان لیتا ہے اور اس کے اوپر خمس نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جتنے بھی مالی واجبات ہیں، مثلا وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، خمس ادا کر رہا ہے، صدقات لوگوں کو دے رہا ہے، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جس سے پہلے بات ہوئی، اور کفارے اس کو دینے ہیں، مثلا ساری زندگی کے جو ہے وہ روزوں کا کفارہ جو ہے نکال رہا ہے اور رد مظالم نکال رہا ہے، اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں یہ بھی اسلام ان کو خرچہ مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں خرچے میں شمار ہو گئیں اور ان کا کوئی خمس نہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ گھروں میں سیٹس کی صورت میں ہوتی ہیں، ان پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح سے خمس نکالا جائے۔ مثلا ڈنر سیٹ ہے، مثلا جو ہے چائے کا ایک پورا ایک سیٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں 1-2 پلیٹس 5 پلیٹس استعمال ہو گئیں، لیکن 1 درجن کا سیٹ تھا، اس کے اندر 7 بچی ہوئی رہ گئیں۔ تو اس کے اندر بھی یہی کہ دیکھیے، اگر اس چیز کو اگر بیچنے جائیں تو وہ سیٹ ہی کی صورت میں بکیں گی، تو اس میں سے چند ایک بھی اگر استعمال ہو جائیں تو وہ پورے یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پورا سیٹ استعمال ہو گیا اور اس پر خمس نہیں ہے، چاہے اس میں سے کچھ چیزیں بچی رہ جائیں استعمال سے۔ لیکن شاید یہ ڈنر سیٹ وغیرہ آج کل کا جو صورتحال ہے، یہ چائے کے سیٹ مثلا ڈنر سیٹ ہے اور اس میں مثلا پلیٹس ہیں اور مختلف ڈشز وغیرہ ہیں، اور اس میں 1 یا 2 استعمال ہو گئیں، باقی ایسی پڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں تو وہ بھی خرید و فروخت ان کی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے شاید یہ ان سیٹس کے اوپر اب اس کا اطلاق نہ ہو، اور ان کی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعتاً جیسے کہ ویسے تو بھی کتابوں کا مسئلہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن مثلا کسی شخص نے پوری یہ 27 جلدیں تفسیر نمونہ کا ایک سیٹ خرید لیا۔ اب معاشرے کے اندر اگر آپ ایسے مارکیٹ کے اندر اگر جائیں تو آپ کہیں کہ مجھے 20 نمبر کی جو تفسیر نمونہ کی جلد دے دیجیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کہے گا لیں گے آپ تو پورا سیٹ لیں گے، 27 جلدوں کا، بیچ میں سے کوئی ایک جلد نہیں دی جائے گی۔ تو اس میں اگر کچھ آپ نے پڑھ لی ہوں، اور پورا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز پڑھتا ہے اور اس میں سے کچھ اس کو 1 جلد پڑھ لی، 2 جلد پڑھ لی مثلا اس نے، باقی بچی ہوئی رہ گئیں، تو کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر سیٹ کے طور پر ہی بکتی ہے تو اس کا استعمال بھی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ پورا ہی استعمال ہو گیا، کیونکہ اس میں الگ سے خرید و فروخت نہیں ہوتی جلدوں کی۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا ایئر رنگس جو ہوتی ہیں، کانوں میں جو پہنی جاتی ہیں، بالیاں وغیرہ، یہ سیٹ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اب ایک بالی اگر مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں تو کوئی بھی اس کو نہیں لے گا کہ بھائی ایک بالی کا ہم کیا کریں گے مثلا۔ یا مثلا کسی کے پاس چپل موجود ہیں اور جو ہے اس میں سے ایک چپل کہیں غائب ہو گئی، بالکل نیا سیٹ لے کر آئے تھے اور ایک غائب ہو گئی۔ اب یہ تو مارکیٹ میں یہ تو 2 کا سیٹ ہی ہوتا نا، ایک چپل پہن کے کوئی کیا کرے گا؟ یہ تو کسی معذور جو ایک ٹانگ والا اس کو آپ بیچیں تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی جو ہے دونوں مل کر ایک پیئر بنے گا ان کا، اور یہ سمجھا جائے گا ایک سیٹ ہے یہ، اور یہ 2 چیزیں ہی جا کر فروخت ہوتی ہیں۔ اب ایک چپل خواہ وہ ابھی خرید کے لائے اور وہ غائب ہو گئی، اور وہ جو آپ کے پاس پڑی رہ گئی اس کو استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس کا کوئی خمس نہیں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ قابل، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مثلا موزے کا کوئی 1 پاؤں کا موزہ ہے، اس کی کیا مارکیٹ ویلیو ہوگی؟ دستانہ ہے، 1 دستانہ یا تو 2 ہونے چاہیے مل فرض۔ اس طرح سے جو بھی چیزیں جو مارکیٹ میں سیٹ کے طور پر ہوں تو ان میں سے کچھ کا اگر استعمال ہو جائے اور دوسری بچی ہوئی رہ جائے تو اس کا خمس نہیں ہوتا ہے۔
لیکن یہ کہ اگر وہ کچھ استعمال ہو جائے اور باقی بچی ہوئی چیزیں بھی قابل فروخت ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں ان کی بھی خرید و فروخت وغیرہ ہوتی ہے، تو صرف استعمال شدہ چیزیں خمس سے ایگزیمپٹ ہو جائیں گی اور باقی کا جو ہے خمس نکالنا پڑے گا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کیا خمس کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کماتا نہ ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خمس کی کوئی تاریخ سالانہ مقرر کرے، اس کے اوپر واجب نہیں۔ مثلا گھروں میں رہنے والی جو خواتین ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ کہیں کماتی نہیں ہیں، شوہر کے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، یا مثلا لڑکیاں بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور کماتی نہیں ہیں، اپنے والد کی کفالت کے اندر رہ رہی ہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہے آغا سیستانی کے نزدیک کہ اپنے خمس کی کوئی ایک سالانہ تاریخ مقرر کریں، بلکہ ان کے پاس جو چیز آئے یہ اس کو نوٹ کر لیں۔ مثلا کوئی سوٹ پیس ان کے پاس انہوں نے خریدا کہ ٹھیک ہے اس کو سلوا لیں گے، بس اس کی تاریخ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب اس پر 1 سال پورا ہو جائے اور استعمال نہ ہو یہ نہ سلوایا نہ آپ نے پہنا اس کو، تو اس کا پھر خمس نکالنا پڑے گا 1 سال کے بعد۔ لیکن تاریخ مقرر کرنا وہ واجب نہیں۔ اچھا، جو افراد کماتے ہیں، برسر روزگار ہیں، تو جس دن سے وہ کمانا شروع کرتے ہیں اس دن سے، یا جو کمانا شروع کرتے ہیں وہی دن ان کی جو ہے خمس کی تاریخ بن جاتی۔ الگ سے ان کو مقرر کرنا اس لحاظ سے واجب نہیں، بلکہ ان کی تاریخ وہی قرار پا جاتی جب سے کمانا شروع کریں گے۔ اچھا، اب جو بھی تاریخ ان کی خمس کی بن گئی، مثلا بالفرض کسی کی آج کی تاریخ ہے سالانہ خمس کی بن گئی، اس کی اتوار کو تو خیر کوئی کمانا اس لحاظ سے نہیں شروع کرتا، چلے کوئی اور پہلی تاریخ ہے مثلا، تو ایک اس تاریخ اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی تو اس سے 1 روز پہلے ہی خواہ کوئی چیز کیوں نہ اس کو ملے، مثلا اس کو کوئی تنخواہ مل گئی 1 روز پہلے اور اگلے دن خمس کی تاریخ ہے، تو اگر کوئی ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے خمس کی سالانہ تاریخ کی، تو خواہ کچھ چیزیں ایسی اس کے پاس اموال آ جائیں جن پر 1 سال پورا نہ ہوا، ان کا بھی خمس نکالنا پڑتا ہے۔ یعنی 1 دن پہلے اس کو، یا 1 ہفتے پہلے اس کو، یا 1 مہینے پہلے جو اس کو تنخواہ ملی اور ابھی بچی ہوئی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو خمس نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کی خمس کی سالانہ تاریخ مقرر ہے۔ تو کچھ اموال جو اس کے پاس بغیر استعمال کے پڑے ہوں یا اس کی کچھ بچت ہو، ان کا خمس بھی دینا پڑتا ہے، خواہ ان پر 1 سال پورا نہ ہوا ہو۔ یعنی جو برسر روزگار یہ کمانے والے افراد ہوتے ہیں، ان کا خود بخود خمس کی تاریخ جو ہے وہ مقرر ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا خمس جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ افراد کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، کوئی ایک کام نہیں ہوتے، کئی طرح کے ان کے کام ہیں، ان کے کئی طرح کے پیشے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہر کام اور پیشے کے اعتبار سے یا ارننگ کے اعتبار سے الگ الگ تاریخ خمس مقرر کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں اتنا نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے آپ سے اتنا متعلق نہیں ہے، لیکن ویسے تو کوئی ایک تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن ان کی کئی تاریخیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ان کے مختلف قسم کے الگ الگ ارننگز اور کام ہوں۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ افراد ایسے بھی آتے ہیں کہ دیکھیے، جو دیکھا جائے تو یہ برسر روزگار شمار نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی سالانہ ان کی کافی ارننگ ہو جاتی۔ مثلا بہت سے ایسے ذاکرین ہیں، بہت سارے ایسے خطیب ہیں جو پورے سال کوئی جاب اور کام نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ سال کی مخصوص تاریخوں اور مہینوں کے اندر ان کی اتنی ارننگ ہو جاتی ہے کہ یہ سارا سال آرام سے بیٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں، بلکہ کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ تو یہ افراد برسر روزگار افراد ہی کے اندر شمار ہوں گے،
اور دیکھا جائے تو اس لحاظ سے یہ برسر روزگار نہیں تھے، لیکن ان کی اتنی ارننگ ویسی ہی ہو جاتی ہے تو ان کو یہی سمجھا جائے گا، اور یہ ہر چیز کی الگ الگ تاریخ مقرر نہیں کر سکتے. مثلا کہ میرے پاس یہ چیز آئے گی تو میں نے آج تاریخ نوٹ کر لی، جس طریقے سے ہم نے کہا کہ وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں یا وہ بچے جو بھی کماتے نہیں ہیں ان کی جو سالانہ تاریخ ان کے لیے مقرر کرنا واجب نہیں. تو یہ افراد، ایسے افراد جو کہیں گے ہم بھی تو نہیں کماتے تو ہم پہ بھی کام واجب ہے، نہیں، آپ کی ارننگ اتنی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ بچ بھی جاتا ہے آپ کے پاس، اس لحاظ سے آپ خمس کی الگ الگ تاریخ مقرر نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی ایک تاریخ مقرر کرنا پڑے گی. اچھا، کچھ ایسے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں جو عام طور پر ٹھیک ہے وہ باپ کی کفالت کے اندر ہیں، لیکن چھوٹی موٹی ٹیوشنز وغیرہ کر کے اپنا تھوڑا بہت کچھ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، 1000-1500 روپے اس طرح سے ان کے مل جاتے ہیں، جو کہ ان کے اوپر جو اخراجات وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مشکل سے 5-10% بھی نہیں ہوتا وہ. تو ایسے افراد کو بھی برسر روزگار افراد میں شمار نہیں کیا جائے گا، ان کی ارننگ بہت کم ہے. تو ہم نے اس سے پہلے جو افراد کی بات کی، ذاکرین وغیرہ، ان کی اتنی زیادہ ارننگ ہوتی ہے کہ وہ تو پورا سال بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد کچھ بچ بھی جاتا ہے ان کے پاس، سارے اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ افراد جن کی 5-10% اس طرح کی ارننگ ہوتی ہے، ان کو برسر روزگار افراد میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور یہ اپنی ہر چیز کی الگ الگ تاریخ مقرر کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو افراد تاریخ مقرر کرنا چاہیں تو کیا ان کو یہ ضروری کہ وہ قمری لحاظ سے خمس کی تاریخ مقرر کریں، یا شمسی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، یا مثلا انگریزی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اگر وہ ان افراد کی کیٹیگری میں شامل ہیں کہ جن کو خمس کی اپنی تاریخ کا انتخاب کرنا ہے خود، تو وہ اس لحاظ سے آزاد ہیں، وہ قمری تاریخ بھی مقرر کر سکتے ہیں اور شمسی تاریخ بھی مقرر کر سکتے ہیں. تو آغا سیستانی کا تو اس لحاظ سے یہ نظریہ تھا. آیت اللہ خامنائی بھی تاریخ کو مقرر کرنا ضروری قرار دیتے ہیں. البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک ہر شخص کو آزادی تھی اور یہ اس کی سہولت تھی کہ چاہیں تو وہ تاریخ مقرر کریں اور چاہیں تو ہر چیز کی الگ الگ تاریخ مقرر کریں. یعنی مثلا چاہیں تو کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیں، مثلا بہت سے لوگ آسانی کے لیے اپنی کوئی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں، مثلا اپنی ڈیٹ آف برتھ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ والی تاریخ مقرر کر رہے ہیں، تو اس سے ایک روز پہلے اپنا سارا جتنے بھی ان کے پاس اس طرح کی غیر استعمال شدہ چیزیں اور ارننگز اور سیونگز ہیں ان کا خمس نکال دیں، تو اس سے اگلا روز جو ہوگا وہ ان کی تاریخ خمس بن جائے گی تاکہ ان کو یاد رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مثلا 15 شعبان کی تاریخ کو مثلا خمس کی تاریخ تاکہ ہمیں یاد رہے. کچھ لوگ عید کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، کچھ اپنی برتھ ڈیز کی مقرر کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی تاریخ جس کو یاد رکھنا آسان ہو. تو وہ افراد کے جو جیسے کہ آیت اللہ خوئی یا امام خمینی والے، وہ جو یا یہ کہ جو افراد خمس کی اپنی کوئی تاریخ مقرر کرنا چاہیں، چاہے شمسی لحاظ سے چاہے قمری لحاظ سے، تو وہ اس طرح سے تاریخ مقرر کر سکتے ہیں اپنی. اور اس کے اندر تاریخ مقرر کرنے کے اندر بس ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں خمس ویسے تو آپ کو تاریخ کے لحاظ سے تو آزادی مل جاتی ہے، بس جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس سے پہلے ہم حساب کریں گے، لیکن اس میں خمس کچھ زیادہ نکل جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک 2 روز پہلے تنخواہ ملی تو اب 2 دن بعد تاریخ ہے، اب اس کا خمس نکالنا پڑے گا. اچھا، جس کے اندر تاریخ مقرر نہ کی جائے اور جو چیز آپ لے کر آئیں اس کی تاریخ نوٹ کر لیں اور ڈائری مینٹین کر لیں، مثلا ایک کہ جب اس پر 1 سال ہو جائے گا اور پھر ہم دیکھیں گے استعمال کے بعد کتنی اس کی اماؤنٹ رہ گئی، کتنی رقم اس میں سے بچ گئی، مثلا کوئی چیز خرید کر لائے تو وہ استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی. اس میں پھر کاپی ورک تو زیادہ کرنا پڑتا ہے، البتہ خمس کم واجب ہوتا ہے. کاپی ورک یعنی آپ ظاہر ہر چیز کی آپ تاریخ نوٹ کر رہی ہیں، پھر 1 سال بعد اس کو چیک کر رہی ہیں کہ کس پر 1 سال ہو گیا اور کس پہ نہیں ہوا. ہاں، ابھی سب گفٹ کا بھی ابھی آگے آنے والا ہے ابھی تو، کیونکہ ساری چیزیں میں بیان کرتا جا رہا ہوں نا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خمس کی تاریخ کو ہم بدلنا چاہیں، ہم نے کوئی تاریخ مقرر کر لی تھی مثلا، یا مثلا جیسے کہ ہم نے کہا کہ خمس کی وہ جس دن سے آدمی کمانا شروع کرتا ہے وہی اس کی خمس کی تاریخ جو ہے وہ ہو جاتی.
تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہے گی یا ہمیں مشکل ہو رہی ہے, ہم اس تاریخ کو نہیں کرنا چاہتے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو جو تاریخ بن رہی ہے اس لحاظ سے تو ہر تنخواہ جو ہمیں 1 تاریخ کو ملے گی, تو اس لحاظ سے ہماری مثلا 3 تاریخ بن رہی ہے تو 2 دن بعد ساری تنخواہ کہاں خرچ ہو جائے گی, اس کا مطلب خمس نکالنا پڑے گا. ہم اپنی خمس کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ کہ جو بھی تاریخ آپ اس کے بعد خمس کی اپنے لیے پسند کریں, اس سے 1 روز پہلے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوئی ہیں یا جو سیونگز ہیں ان کا خمس نکال دیں, چاہے ان پر سال پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. ان کا خمس نکال دیا تو اب جیسی آپ نے خمس تمام چیزوں کا نکالا, اب اگلے دن کی جو ہے آپ کی تاریخ خمس کی تاریخ بن گئی. اس طرح سے خمس کی تاریخ کو بدلا جا سکتا ہے. بس اس جو بھی آپ تاریخ رکھنا چاہیں اس سے ایک روز پہلے تمام غیر استعمال شدہ چیزوں اور سیونگز کے اوپر خمس نکال دیں, تو وہ آپ کی اگلے دن کی تاریخ جو ہے وہ خمس کی تاریخ بن جائے گی. اچھا, اب اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی چیز کو سال پورا ہو جائے یا تاریخ آ جائے تبھی وہ خمس نکال سکتا ہے. نہیں, جیسے ہی آپ کے پاس آج کوئی چیز آئی اور اس چیز کا بس موجود ہونا ضروری ہے, آپ چاہیں تو فوراً بھی اس کا خمس نکال سکتی. مثلا آج آپ چیز لے کر آئیں, آپ نے کہا کہ میں کون یاد رکھے گا اس کو, میں ابھی اس کا خمس دے دیتی ہوں, بالکل جائز ہے, خمس نکال سکتی. ہاں, کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے, آپ نے کہا کہ میں اگلے مہینے کی جو تنخواہ مجھے ملنی ہے میں اس کا آج ہی سے خمس نکال رہی ہوں. مثلا آپ کے پاس کوئی مستحق سیدانی آ گئی, آپ کے پاس الگ سے کوئی مال نہیں ہے, آپ نے سوچا کہ چلیں جو اگلے مہینے جو مجھ پر خمس ہوگا, ابھی وہ چیز ہے نہیں آپ کے پاس, یعنی چیز موجود ہو تو اس کا خمس نکلے گا, لیکن وہ مال جو آپ کے ہاتھ ہی میں نہیں آیا اس کی نیت کر کے اگر آپ خمس نکال دیں تو وہ خمس شمار نہیں ہوگا, وہ خمس شمار نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے سال پورا ہونے سے پہلے بھی خمس جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے, بس اس چیز کا موجود رہنا یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہیں وہ خمس نکالتے تھے اور دوران سال انتقال کر گیا, اور ابھی خمس کی یعنی خمس کا وہ اعتقاد بھی رکھتے تھے, خمس دیتے بھی تھے, تو جیسے ہی ان کا انتقال ہوگا ان کے باقی ماندہ جتنے بھی اموال ہیں, چاہے ان پر ابھی 1 سال پورا نہ ہوا ہو, اس کا خمس نکالنا پڑتا ہے. ویسے ابھی اس کا تفصیل آگے آنے والی ہے کہ مرحوم کی جو میراث ہوتی ہے اس پر خمس ہوتا ہے, یعنی تفصیل اس وقت آئے گی. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ افراد ہیں جو ہر چیز کی الگ الگ تاریخ جنہوں نے رکھی ہوئی, اب ان کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ مثلا یہ جو کپڑا میرے پاس ہے, یہ جو ان اسٹیچ جو بالکل آپ کے پاس کوئی ایسا بغیر سلا ہوا جو کوئی سوٹ پیس پڑا ہوا تھا, اس پر سال پورا ہوا یا نہیں ہوا. تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ سال پورا ہو گیا تب تک اس کا خمس نکالنا واجب نہیں. جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ 1 سال پورا ہو گیا, اور جب آپ کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں اب تو 1 سال ہو گیا ہوگا, اب اس کا خمس جو ہے وہ نکالنا ضروری ہو جائے گا. اچھا, اسی طریقے سے لوگوں کی اموال, دکانیں ہوتی ہیں, دکانوں کے اندر جو ہے وہ موجود مال ہوتا ہے. خود دیکھیے, ایک تو اب اس کی زیادہ میں اتنی فی الحال تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ذرا کاروباری مسائل شروع ہو جاتے ہیں, لیکن کسی کا کوئی بھی شخص کی جو دکان ہے وہ اس کا ایک بزنس ایسٹ ہے, اس کا خمس بھی نکالنا ہوتا ہے. یا مثلا اس نے دکان کا خمس نکال دیا تھا اپنا, لیکن اس کے اندر جتنے بھی مال ڈلا ہوا ہے, مال بھی سمجھنے کے لحاظ سے انویسٹمنٹ ہے اس کا بھی خمس نکالنا ہوتا ہے. تو بزنس کے جتنے بھی اثاثے ہیں, مثلا اگر کوئی شخص دیکھے کوئی اس نے دکان یا شو روم یا چیزیں جو اس انداز کی وہاں پر موجود ہوں, وہ بزنس ایسٹس کہلاتے ہیں. یعنی مثلا ظاہر ہے میزیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر اور چیزیں اس طرح کی ہیں, تو ان کا خمس دینا پڑتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ چیزیں کہ جو کہ بزنس میں رننگ ایکسپنسز جو شمار ہوتی ہیں ان کا خمس نہیں ہوتا ہے. مثلا بجلی کا بل دیا جائے گا, اس کا خمس نہیں ہے. مثلا کچھ ٹیکس جو ہیں وہ پے کیے جائیں گے, سیلز ٹیکس دیا جائے گا اور انکم ٹیکس دیا جائے گا, مثلا ان کا کوئی خمس نہیں ہے, سالانہ خرچوں میں شمار ہو جاتے ہیں. یعنی بزنس کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کے اساس ہے, ان کا خمس ہوتا ہے,
لیکن جو بزنس کے رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں جو عام طور پر روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے ہوتے ہیں، بجلی کے بل، یوٹیلیٹی بلز ہیں یا اور جو اس طرح کے جو وہاں پر اخراجات ہوتے ہیں، ان کا خمس نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے کہ کیا مستحق خمس پر بھی خمس واجب ہوتا ہے؟ مثلا مستحق خمس ہے، وہ لوگوں سے اموال وغیرہ جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، کوئی صدقہ دے گیا اسے، کوئی آ کر کوئی فطرہ دے گیا، کوئی اس طرح سے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو اس طرح کے اموال جو سالانہ اخراجات سے، اس میں ویسے علماء کے دو گروہ ہیں، لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے جیسے آغا سیستانی بھی کہ سالانہ اخراجات سے اس کے بہت زیادہ بڑھ جائیں، یعنی اس کو اتنے اموال آ جائیں تو زائد اموال کا دینا پڑتا ہے، یعنی جو اس کے سالانہ اخراجات سے بھی بڑھی ہوئی جو چیز ہے اب وہ اس کی سیونگز کے اندر شمار ہونے لگی، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس بھی دو۔ اچھا، پھر وہ خمس کے سلسلے میں کہ مثلا مستحق خمس، یہ تو عام کفاروں، رد مظالم، صدقات، خیرات، چیریٹی، اس طرح کی چیزیں اس نے وصول کی جو کہ اس کے سالانہ اخراجات سے بہت زیادہ بڑھ گئیں، لیکن یہ تو ان کا مسئلہ تھا۔ لیکن مثلا وہ خمس اگر ریسیو کر رہا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر سہم سادات اس کے پاس سہم سادات ہے جمع، اور مثلا سالانہ اس کی تاریخ آ گئی، وہ اس نے بچت کر لی تھی۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دی جائے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ذرا مثلا کنجوسی کر کے پیسہ سیو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ پیسہ ہم ضرورت میں خرچ ہونے سے ہم نے اس کو بچایا اور اپنے آپ کو تنگی کرتے ہوئے ہم نے اس کنجوسی کرتے ہوئے اس پیسے کو سیو کیا، اس کا بھی خمس دینا پڑے گا، اس کو بچت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر آپ خرچ کر لیتے، یعنی کنجوسی سے جو بچایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے، جو بھی سیونگ ہوتی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے ہیں، اگر کوئی شخص سہم سادات اگر ہے تو سہم سادات پر، یہ جو مستحق خمس کے پاس سہم سادات پڑا ہوا اس پہ خمس نہیں دینا ہے اس کو۔ لیکن اگر اس کے پاس سہم امام سے، جیسے میں پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بعض اوقات اگر کوئی، اس کا سادات اور غیر سادات کا بھی فرق نہیں، مجتہد چاہے تو کسی بھی غیر سید کو سہم امام سے مجتہد کی پرمیشن سے مدد کی جا سکتی، بشرطے مجتہد کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ سہم امام اگر اس کے پاس آیا ہے اس طرح سے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا، البتہ سہم سادات ہی سید کے پاس اگر آیا تو پھر وہ اس کو خمس نہیں دینا ہے، یعنی جو بھی اس طرح سے، یعنی جو مستحق خمس کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ لیکن چلیں اتنا نہیں، لیکن کیونکہ ہر چیز اس طرح سے بیان ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے خواتین ہیں، ان کو مہر کی جو رقم ملتی ہے، شادی ہوئی شوہر سے، مہر کی رقم ان کو ملی، مہر کی رقم کے اوپر پوری زندگی بھی پڑی رہے بغیر استعمال، اس پر کوئی خمس واجب نہیں ہوتا۔ مہر کی رقم کے اوپر بشرطہ مہر مل جائے، عام طور پر شوہر حضرات دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مہر نہیں دیتے، یا ابتدائی دنوں میں جو ہے اس کو معاف کروا لیتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ بہرحال خواتین پورے طور پر معاف نہ کریں، بلکہ پھر وہ الگ ایک موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے شوہر کچھ اماؤنٹ چاہیں تو معاف کر دیں اور کچھ اماؤنٹ اس کو قرضے کے طور پر دے دیں، پھر وہ اس قرض جو بیوی سے مہر کی رقم قرض لیے اس کو بزنس میں لگائے تو بہت برکت ہوتی، اور اس کا کاروبار اور وہ جو ہے وہ کافی پھلتا پھولتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر بتائی گئی، علماء اکثر بتاتے ہیں۔ تو بہرحال مہر کی رقم جو بیوی کے پاس آئی ہے یہ اس کا ایک ایسا حق ہے جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، خواہ بغیر استعمال کے کتنے ہی سال پڑی رہے۔ ہاں، اس مہر کی رقم چاہے اس کی شیپ آپ کیسی بھی چینج کر لیں، مثلا آپ نے سونا خرید لیا، خیر ابھی اس کے بھی آگے چل کر مسئلہ آئے گا، لیکن وہ ہے اصلاً مہر کی رقم۔ اچھا، دیات واجب ہوتی، مثلا ابھی اس کا موقع تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک ہے کہ مثلا بچے کو کسی نے اپنے ایسا مارا کہ اس دیت واجب ہو گئی، ماں کو تو خیر ہم اس میں جب تربیت اولاد کی کلاسز ہوئی تھی تو مار پیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی دیات ویات کی جو چیزیں تھیں، ضمنی احکام، وہ کافی بیان ہوئے تھے، اب تو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن مثلا دیت واجب ہو گئی۔ اچھا، اب یہ سنبھال کے رکھنا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے یا تو معاف کر دے بچہ آپ کو بلوغ کے بعد، بچپن نابالغیات کے عالم میں تو اس کا معاف کرنا بھی بیکار ہے، معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، کر بھی دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں شرعی۔ بالغ ہونے کے بعد یا تو معاف کر دے یا وہ کہے کہ ٹھیک ہے میری دیت مجھے دیجئے، میرے اخراجات اس میں کہ آپ نے ایسا مارا تھا
کہ مثلا وہ جلد سرخ ہو گئی تھی, نیل پڑ گیا تھا, نشان آ گئے تھے چہرے پر, مثلا تماچے کے, چہرہ سرخ ہو گیا وغیرہ اس طرح سے, تو دیت اس کی الگ الگ, چہرے پہ مارنے کی دیت الگ ہے, جسم پہ کہیں اور جگہ پہ سرخی یا نیلاہٹ وغیرہ آ جائے, خراش آ جائے, اس کی دیت الگ ہوتی. اچھا ماں کو تو مارنے کا, بچے کا جو ولی ہے نہیں باپ اور دادا, وہ تو کسی حد تک ان کو کچھ شرائط وغیرہ کے تحت مارنے کی کچھ اجازت ملتی ہے, لیکن ماں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں. بس وہ تو پھر ایک الگ, وہ تو اتنا لمبا ٹاپک ہے, ہم پورا ڈسکس کر چکے. ابھی ہم صرف اس پہ آ رہے ہیں کہ دیت, اچھا اب جو دیت کی رقم اس کے اوپر آئی ہے, دیت کی رقم جو بچہ بالغ ہو گیا ہے یا مثلا بالغین بالغ کو مارا اور دیت واجب ہو گئی, اور اس سے دیت کی رقم کے طور پر جو چیز ملی, یا مثلا بہت سارے اس طرح کے آج کل کیسز ہوتے ہیں, اور پھر اس کی الگ ایک تفصیل میں نامکمل بات کرنے سے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. مثلا ایبورشن جو ہے وہ کروایا تو وہ دیت, جو بھی مباشر ہے جس کے ہاتھ سے وہ چیز انجام پاتی ہے اس کو دیت دینا پڑتی. اچھا جس کے بھی ہاتھ میں وہ دیت آئے گی, ظاہر ہے بچے کا ولی ہے اس کے ہاتھ میں دیت آئے گی, مثلا باپ کے ہاتھ میں دیت آئی, چاہے باپ خود ہی راضی تھا اس فعل کے اندر, لیکن مثلا اگر چلیں بالفرض, ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, دیت کسی بھی عنوان سے اگر کسی کی شخص کے پاس آئے تو اس کے اوپر اس خمس معاف ہوتا ہے. یعنی مثلا کسی جسمانی, کسی کو ضرر آپ نے پہنچا دیا اور اس کے بعد جو بھی دیت واجب ہوئی اس نے آپ کو پیسے لا کر دیے, وہ سالہ سال بھی پڑے رہے آپ کے پاس بغیر استعمال, تو اس پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے مثلا جس مال پر ایک دفعہ خمس نکل جائے, اس کو کہتے ہیں مال مخمس. ایک دفعہ بھی اگر آپ نے کسی مال پر چیز پر خمس نکال دیا, اب اس پر ساری زندگی ہمیشہ کے لیے خمس معاف ہو گیا, اب نہیں دینا ہے آپ کو, چاہے وہ کتنے ہی سال بغیر استعمال کے پڑی رہے, کیونکہ اس پہ خمس نکل گیا. لیکن مثلا آپ نے جو پیسہ مال مخمس یعنی جو خمس نکالا ہوا جو مال تھا اس کو آپ نے کسی بزنس میں لگا دیا, اب وہ بزنس میں لگانے کے بعد وہ نا اس پہ ارننگ پروفٹ شروع ہو گیا, تو وہ جو بڑھ گیا ہے اب اس بڑی ہوئی رقم کا خمس دینا پڑے گا. اس اصل چیز کا خمس نہیں دینا ہے جو خمس نکلا ہوا پیسہ تھا. مثلا اس سے کسی نے خمس نکالا 10 لاکھ, اس سے لے لیا اس نے پلاٹ, اب وہ پلاٹ جو ہے وہ جناب 20 لاکھ کا ہو گیا, تو اب مزید جو 10 لاکھ اوپر آئے ہیں اس مزید 10 لاکھ کا خمس دینا پڑے گا. وہ جو 10 لاکھ جو پاک ہو گئے تھے, جن کا خمس نکل گیا تھا, ان پر کوئی خمس نہیں ہے ساری زندگی. تو مال مخمس پر خمس. اچھا اس میں ایک اور بات یہ پیش آتی ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا والدین اپنی بیٹی کو کوئی چیز اگر دیتے ہیں شادی کے بعد, اور کہ بھئی یہ ہمارا نا خمس نکلا ہوا حلال پیسہ, اس سے ہم اس کو یہ پیسہ دے رہے ہیں, یہ چیز دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں اب اس کے اوپر تو ہم نے خمس نکال دیا, اب خمس نکلی ہوئی چیز کسی کو دیں تو اب اس کے اوپر کبھی خمس نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ اگر ایک مال پر خمس نکالا جا چکا ہو لیکن اس کے بعد وہ مال ہم کسی اور کو دے دیں, تو وہ جو یہ اس وقت ہے کہ مال مخمس پر خمس نہیں ہے جب یہ اسی اصل مالک کے پاس رہے. اگر اس کا مالک بدل جائے تو اس نئے مالک کے پاس وہ بغیر استعمال کے 1 سال تک پڑا رہے تو اس کو خمس دینا پڑے گا اس کا. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو خمس نکال کر اس کو چیز دی اپنے رشتہ دار کو, تو اس پر بھی خمس نہیں ہوگا چاہے یہ بغیر استعمال کے پڑی رہے, تو یہ غلط فہمی. مال مخمس کا جب مالک بدل جاتا ہے تو اس پر خمس ہوتا ہے. یعنی اگر وہ اس نے استعمال نہیں کیا, استعمال ہو گیا تو چلیں استعمال شدہ چیز کے اوپر خمس نہیں ہے, لیکن بغیر استعمال کے 1 سال تک اگر اس طرح سے چیز پڑی رہے تو اس کا خمس اس کو دینا پڑتا ہے. اچھا ابھی وہ آنے والا ہے تحفے کا. اچھا اسی طرح سے وہ بزنس پارٹنرز جو عام طور پر خمس نہیں نکالتے, کسی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ تو ضروری نہیں کہ خمس نکالے, اس کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے, تو اس پہ جو ہے اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے. بس آپ کو جو پروفٹ اور ارننگز ہوں, آپ کا جتنا حصہ شراکت بنتی ہو, آپ اس پر خمس وغیرہ اپنا پابندی سے دیتے رہیں تو وہ ٹھیک ہے. کسی ایسے شخص کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کرنا جو کہ خمس نہیں نکالتا ہے, اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے. اچھا اب اس کے بعد آتا ہے ایک مسئلہ زیورات پر خمس کا. اچھا دیکھیے, اگر کسی کے استعمال کا زیور ہے بشرطے اس کی شان سے زائد نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں.
وہ استعمال کرتی ہے، جب شادیاں میں کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کو پہنتی ہے، اور وہ اس کی شان کے مطابق بھی ہے، شان کے مطابق ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کو استعمال میں لاتی ہے، اس کے اوپر کوئی خمس نہیں۔ لیکن مثلاً اس نے پیسے پڑے ہوئے تھے، اس نے سوچا کہ چلے سونے کے جو کوائنس یا بسکٹس وغیرہ آتے ہیں میں وہ لے کے رکھ لیتی ہوں، تو اس کا جو اس طرح سے تجارتی مقصد کے لیے لے کر رکھے گئے ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا۔ اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو یہ جو اس طرح کے جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ خمس دینا پڑے گا ان کا۔ اچھا، شادیوں میں عام طور پر جو زیورات ملتے ہیں، تو دیکھیے اگر وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا جو اس کو دلہن کو جو چیزیں ملی ہیں اگر یہ اس کے پاس اس کی شان کے مطابق ہیں اور اگر یہ اس کو نہ ملیں تو اس کی شان میں کمی کا سبب سمجھا جائے گا۔ بھائی عام طور پر معاشرے کے اندر، معاشرے کے اعتبار سے اسلام کے لحاظ سے تو اس میں کوئی کمی اور خرابی نہیں، لیکن لوگ باتیں بنائیں گے، بھائی یہ شادی ہو کر آئے، اس کے والدین نے اس کو کیا دیا، اس کی کوئی ویلیو سسرال میں مثلا نہیں ہوگی، تو اسلام بھی اس کو اس حد تک کاؤنٹ کرتا ہے کہ اگر اس کی شان میں کمی کا سبب بنے اور اس کے لحاظ سے اس کے پاس زیور ہونا اس کے پاس ضروری ہو تو وہ اگر شان کے مطابق ہے تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں۔ شان سے ہاں بہت اوپر اگر کسی کے پاس ہو جائے، مثلا ایک عام غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور مثلا اگر اس کے پاس 4 چوڑیاں اور ایک سیٹ یا اس طرح کے کانوں وغیرہ کا کوئی ایک معمولی سا زیور ہو تو یہ مثلا اس کی شان کے مطابق ہے، لیکن اس کے پاس مثلا 20 سونے کی چوڑیاں ہو جائیں اور مثلا اس کے پاس 4 سیٹ ہو جائیں جو اس کے اسٹیٹس سے بہت زیادہ ہوں، تو یہ جو زائد بر شان زیور ہے اس کا خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، شان کا تعلق عرفی اور معاشرے کے سیٹ اپ سے، مثلا لوگ حیران ہو جائے، ارے اس فیملی کی اور اس کے پاس اتنا زیور، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان سے زیادہ ہے، تو جتنا شان کے مطابق ہے اس پر خمس نہیں ہے، اور جتنا وہ شان سے بڑھ گیا ہے اس کا خمس مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو دینا پڑے گا۔ اب وہ مسئلہ ہے کہ وہ سارے سوال پوچھنے سب ہیں جو آگے آنے والے ہیں۔ اب میں ظاہر جس طرح بھی زیورات کا پہلے نہیں میں نے بتایا اب آیا تو اسی طریقے سے یہ بھی آگے چل کر آئیں گے۔ اچھا، اب اسی زیور کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ مثلا اگر عورت کی زینت کا زمانہ گزر گیا ہے، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ اس کے پاس کئی سالوں سے 10 سال سے اس نے زیور کو استعمال نہیں کیا ہے، تو کیا اس کا خمس بھی اس کو دینا پڑے گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو بوڑھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو وہ ہے آج تک کوئی عورت صدر مملکت کیوں نہیں بن سکی؟ اس کی وجہ ہے کہ اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کم سے کم اس کی عمر 40 سال کی ہونی چاہیے، اور وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر اس وجہ سے کوئی آج تک صدر نہیں بن سکی۔ تو بہرحال یہ کہ اس کا یہ ہے کہ اس کی اگر زینت کا زمانہ گزر گیا تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر زینت کا زمانہ اس کا گزر جائے تو خواہ کتنے ہی سال تک اس کا زیور اسی طرح سے پڑا رہے، اس کو خمس نہیں دینا ہوتا، چاہے اب وہ استعمال نہیں بھی اس کے ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ امام خمینی وہ فرماتے تھے کہ اگر زینت کا زمانہ گزر جائے اور اب یہ اس کے بعد اب اس کا زیور کا بھی استعمال مثلا نہیں ہوگا تو آئندہ سالوں میں اس کا خمس بھی نکالنا پڑے گا اس کو۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا فقہا کے اندر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیورات کا میں اس وجہ سے اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں جا رہا کہ مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب قبلہ نے اس موضوع کے اوپر مجھے معلوم ہے ان کا کلپ بھی اویلیبل ہے، اور جہیز کے سامان کے سلسلے میں اس کا سونے وغیرہ کا بھی انہوں نے شاید تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اب گھر یا بزنس کے حوالے سے کچھ سواریاں ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو ذاتی استعمال کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں، ذاتی گھر جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کا کوئی خمس نہیں، بشرطے اس کے اوپر جس مال سے خریدا گیا اس پر پہلے سے خمس واجب نہیں ہو۔ مثلا اگر ظاہر ہے اگر اس پیسے کے اوپر پہلے سے خمس واجب تھا، اسی سے آپ نے گھر خریدا ہے تو اس گھر کا خمس نکالنا پڑے گا نا اس مال کا،
وہ تو معاف نہیں ہوتا کہ چاہے آپ نے اس کی شکل بدل لی, پیسے سے آپ نے گھر میں چینج کر لیا, پیسے سے گاڑی خرید لی, وہ خمس پہلے آ چکا تھا اس کے اوپر. ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب ان پہ خمس واجب نہیں تھا اور ہم نے مثلا اپنے استعمال کی کوئی گاڑی, گھریلو استعمال کی گاڑی, اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے بشرطہ شان کے مطابق. مثلا بالکل غریب آدمی ہے اور اس پیسے سے رولز رائس یا اس طرح کی کوئی گاڑی خرید لے تو وہ تو شان سے بہت زیادہ ہے, تو زائد بر شان کا خمس دینا پڑے گا اس کو. ذاتی جو اس کی شان کے مطابق گاڑی ہے اس کا کوئی خمس نہیں. گھر ہے اس کی شان کے مطابق جس کے اندر وہ رہ رہا ہے اس کا کوئی خمس نہیں. اچھا, اب ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ گھریلو استعمال کی گاڑی الگ ہے لیکن ایک بزنس استعمال کی گاڑی, مثلا ملازمین کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جانا ہے, بزنس کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اس کا خمس دینا پڑے گا. یا مثلا گھریلو گاڑی ہے, یہ گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور بزنس میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ دیکھا جائے گا اس کا زیادہ استعمال کہاں ہے. اگر گھریلو استعمال زیادہ ہے تو اس کا کوئی خمس نہیں, چاہے خواہ بزنس میں تھوڑا بہت استعمال ہوتی ہے. اور اگر اس کا بزنس میں ہی زیادہ استعمال ہے, 10% 5% ہمیں آنا جانا کہیں پڑے تو استعمال کر لیتے ہیں, ورنہ 90% مثلا بزنس میں استعمال ہو رہی, اس کا خمس دینا پڑے گا, چاہے وہ ایک ہی گاڑی ہے اور وہ اس طرح سے استعمال ہو رہی. تو یہ اس اصل میں اس کے استعمال کو دیکھا جائے گا. بزنس پرپز میں مقاصد میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا, اور اگر گھریلو استعمال میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے تو اس کا خمس نہیں. اچھا, اب جو عام طور پر گھر یا گاڑی کی جو مینٹیننس ہوتی ان کا کوئی خمس نہیں ہوتا. مثلا گاڑی کی جو ڈینٹنگ اور پینٹنگ وغیرہ ڈینٹنگ اور پینٹنگ کروانی پڑ رہی ہے, اس کا کوئی خمس نہیں ہے. مکینک کو جو پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس کا خمس نہیں ہے. یہ گاڑی کی جو اور چیزیں ہیں آرائش کی یا جو وہ استعمال ہو رہی ہیں, گاڑی کی مینٹیننس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. گھر ہے اس میں رنگ کروانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, رنگ کروا رہے ہیں, پلمبر آگے کام کر رہے ہیں, جو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کنسٹرکشن کے اعتبار سے مینٹیننس ہیں وہ اسلام خرچے میں شمار کر لیتا ہے اور اس کا خمس نہیں دینا ہوتا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خمس واجب الادا ہو لیکن اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس, ادائیگی کی طاقت. تو پھر وہ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی کہ یا تو مجتہد یا اس کے بااختیار نمائندے سے مہلت لے لیں, یا مثلا قسطیں کروا لیں, قسطیں بھی کروائی جا سکتی ہیں. یا ایک طریقہ اور بھی ہے, اور وہ ہے وہ کہلاتا ہے دست گردانی. دست گردانی کیا چیز ہے؟ مثلا آپ نے کہیں سے بھی انتظام کیا, مثلا ہم پر 1 لاکھ روپے خمس واجب ہے, اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں, اور اب ہم کیا کریں, خمس بھی واجب ہے, اور اگر خمس ہم نے نہیں نکالا تو اس چیز کا استعمال بھی حرام ہو جاتا ہے. اب آپ یہ کریں کہ بالفرض کہیں سے بھی آپ کچھ رقم کا بندوبست کریں اور مجتہد کے وکیل سے دست گردانی کریں. جا کے آپ یہ کہیں کہ یہ میں خمس, یعنی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ساتھ کہ یہ میں خمس کے طور پر آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, یہ میرا خمس ادا ہو گیا, اس کے ہاتھ میں چلے گئے پیسے, اب وہ خمس ادا ہو گیا آپ کا. اب وہ مجتہد کا وکیل اپنے پاس سے آپ کو وہی رقم قرضے کے طور پر دے دے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ہر مہینے مثلا 5-5 ہزار روپے کر کے مجھے نا میرا قرضہ لوٹا دیجیے گا. تو اس کو یہ کہلاتا ہے دست گردانی. اب کیا ہوگا, خمس آپ کا ادا ہو گیا اور آپ اس کے مقروض ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک عام شخص کا مقروض ہونا اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور ایک خمس کی ایک ذمہ داری جو آپ انسان فیل کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو خمس آپ کا اس طرح سے ادا ہو جائے گا اور وہی رقم آپ کو اس طرح سے واپس مل جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو مجتہدین کے وکلاء وغیرہ میں وہ اس طرح سے رائج ہے. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم خمس والی جو وہ چیز ہے وہ آپ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت مل جاتی. کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اس طرح خمس پورا ادا ہو گیا اور اب مقروض ہو گئے اس کے, پھر بعد میں وہ قرضہ جس طرح ایک عام قرضہ اتارتے ہیں اس طرح سے قرضہ اتاریں گے. خمس واجب الادا ہو سکتا ہے نا, مثلا آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس ایک سوٹ پڑا ہوا ہے جو کہ آپ نے سلوایا نہیں, اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا. چاہے ابھی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس اس کی, لیکن اس سوٹ کے اوپر خمس تو آ چکا ہے. وہ ٹھیک ہے, آپ کو ابھی آپ کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو یا تو آپ جا کر اس سے مہلت مانگیں کہ میں بعد میں ادا کر دوں گی,
یا یہ کہ آپ اس سے قسطیں بندوا لیں یا پھر یہ دستگردانی کریں جا کر. اس طرح سے خمس جو ہے وہ ادا ہوگا. لیکن خمس چاہے کسی کے پاس ابھی مال نہیں ہو لیکن خمس اس کی گردن پہ تو آ چکا ہے. یا مثلا بہت سارے افراد ہوتے ہیں جیسے کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے, پلاٹ مثلا اب ہو گیا ہے جناب 50 لاکھ کا مثلا, اب اس کے اوپر اتنی بڑی اماؤنٹ 10 لاکھ کی کہاں سے نکالیں, یہ تو پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. پیسے نہیں نہ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن خمس کا واجب ہونا ایک الگ چیز ہو گیا. یعنی خمس اس کے اوپر آ گیا, اب اس کو یہ طریقہ کار اختیار کریں اپنے اوپر سے خمس ہٹانے کی, یا تو قسطیں بنوائیں یا پھر مہلت مانگیں یا پھر دستگردانی کریں. اچھا, اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ مثلا یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیوی پر واجب الادا جو خمس ہے وہ کون نکالے گا, وہ خود نکالے یا شوہر نکالے. پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی. تو یہ خود بیوی کے اوپر ہی واجب ہے, شوہر کے اوپر بیوی کے خمس وغیرہ یا مالی واجبات ادا کرنے واجب نہیں ہوتے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو کماتی نہیں ہے تو وہ کہاں سے خمس نکالے گی. تو عورتوں کے پاس دیکھیے بہت سارے اموال ہیں, مثلا اس کے پاس میراث میں کچھ پیسہ آیا, اس نے سیونگ کر کے کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ مثلا کہیں ٹیوشن پڑھاتی ہے, جاب کرتی ہے, یا کوئی اور اس کے پاس کہیں اور سے آ جاتی ہے, اس کے والدین اس کی ہر مہینے مثلا ہیلپ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے اس طرح سے شوہر نے اس کو جو ہے وہ پیسے دیے, اس میں سے وہ کچھ سیونگ کر لیتی ہے, یا وہ اس کو ہر مہینے کا اس نے خرچہ باندھا ہوا ہے بیوی کے لحاظ سے. تو کہیں نہ کہیں سے اس کے پاس اس طرح کے اگر ذرائع ہوتے ہیں, وہ تو بہرحال واجب اس کے اپنے اوپر ہی ہوگا, شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتا, چاہے وہ بھی اس کے پاس پیسے ہوں ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں. یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے مالی واجبات. شوہر انفاق کر دے, خود سے اس کو دے دے کہ چلو تم اس سے اپنا خمس نکال, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کے اوپر, لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا, اب ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے کتابوں پر خمس کا. کتابوں پر خمس دیکھیے, کچھ تو ہوتے ہیں حضرات نکھٹو ٹائپ کے, انہیں پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہوتا, لیکن ایک لائبریری کتابوں کے پاس کھڑے ہو کے ایک تصویر کھنچوائیں گے, ایک سیلفی لیں گے, اس کے اوپر لگا دیں گے مثلا. یعنی یا مثلا ایک آدھ صفحہ کسی کتاب کا پڑھ لیا, لائبریری بھری ہوئی ہے, پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا, تو پتہ چلا کوئی کتاب اس میں سے نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے. ان جو بغیر پڑھی ہوئی کتابیں ہیں ان سب کا خمس نکالنا پڑے گا ایسے افراد کو. بہت سے لوگ مذہبی کتابوں کی پوری ایک لائبریری جو اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر بنا لیتے ہیں, لیکن بہت ہی کم, ایک آدھ صفحہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا کتاب کا. یعنی اتنا شمار ہو کہ اس کو پڑھی ہوئی کتاب کہا جا سکے, کم سے کم کتاب کا اتنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی خمس کتاب کا معاف کرنا ہے نا, پہلا صفحہ پڑھا, درمیان کا ایک صفحہ پڑھا, پھر آخر کا صفحہ پڑھ لیا. نہیں, اس طرح خمس معاف نہیں ہوتا. اتنا کم سے کم, وہ جو ایک افسانہ ہے میبل اور میں جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی سے کتاب لے کر آئے اور اس کے بعد جب پوچھا تو وہ پڑھ کے انہوں نے واپس کر دی, تبصرہ بھی کر رہے تھے, جب کتاب واپس گئی تو پتہ چلا اس کے تو صفحے ہی کھلے ہوئے نہیں تھے. تو بہرحال اس طرح کی چپکے ہوئے صفحات تھے ان کے آپس میں. تو بہت سے اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کتابوں کی کتابیں جمع کر کے رکھتے ہیں, لیکن پڑھتے نہیں ان کتابوں کو, ان کا خمس ان کو دینا پڑے گا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں قطع نظر اس کے اس سیٹ والے مسئلے کے بھی, اس کو آپ چھوڑ دیجئے. مثلا تفسیر نمونہ کی کسی نے, مثلا ایک عام طالب علم ہے, عام دینی طالب علم, اور ظاہر ہے جب دینی طالب علم ہے تو کتابیں جمع کرنے کا ان کو بھی شوق ہو جاتا ہے, تو ان کے پاس اپنی جو درسی کتابیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی خمس نہیں دینا پڑتا, وہ تو وہ ان کے استعمال میں بھی ہوتی ہیں, ان کی ضرورت کی ہوتی ہیں یا ان کے پاس ہونی چاہیے. لیکن وہ مثلا شوق میں تفسیر نمونہ کی 27 جلدیں لے آیا, تفسیر المیزان کی ساری جلدیں اس نے اٹھا کے اپنے شیلف میں لگا لی, اس کا ان کو خمس دینا پڑے گا. اس کے مقابلے میں ایک ایسا عالم ہے, یہ شخصیات کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی شخصیت کی کون سی کتاب ضرورت ہے. مثلا ایک عالم ہے, اس کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس تفسیر نمونہ کی 27 جلدیں ہونی چاہیے. کبھی وہ کسی جگہ سے تیاری کرتا ہے, کبھی کسی جگہ سے نکال کے تیاری کرتا ہے, اسے مجالس پڑھنی ہے, تبلیغات کرنی ہے. اب کچھ جلدیں اس میں بچی بھی اگر رہ جائیں تو اس کے اوپر وہ اس کی ضرورت کی کتاب شمار ہوتی, اس لحاظ سے اس کے اوپر شاید خمس نہ ہو. لیکن ایک عام طالب علم, اس کے لیے تو ضروری نہیں تفسیر, اسے اپنی درسی کتابیں پڑھنی چاہیے اور جانا بھی نہیں چاہیے فی الحال ایسی کتابوں کی طرف اس کو, تو یہ اس کی ضرورت سے ایک زائد چیز شمار ہوگی, وہ اس نے اگر نہیں پڑھی ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا. اچھا, بہت ساری کتابیں اور ایسی ہیں جن کا خود گھر میں موجود ہونا ضرورت شمار ہوتا ہے. مثلا توضیح المسائل, ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے
تو سال 6 مہینے تک توضیع المسائل کھلنے کی نوبت نہ آئے. لیکن یہ بہت مشکل ہے, جو بھی ذرا سا بھی دین میں ہوتا ہے وابستہ, اس کے لیے اکثر و بیشتر اسے توضیع المسائل کھولنا پڑتی ہے. لیکن توضیع المسائل ایسی کتاب ہے اس کے گھروں کے اندر موجود رہنا ہی اس کی یعنی ضرورت ہے. مثلا ڈکشنری ہے, اب یہ تو نہیں کہ آدمی ایک ناول کی طرح سے اٹھا کے ڈکشنری پڑھتا ہے, نہیں, جب ضرورت پیش آتی ہے اس وقت نکالتا ہے جب کسی کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے, کون بیٹھ کے ناموں کو اس طرح سے پڑھتا رہے گا, اس کے اندر جب کبھی کوئی نام تلاش کرنا پڑے گا مثلا تو اس کو اٹھایا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا گھروں میں موجود رہنا ان کی ضرورت میں شمار ہوتا ہے. تو یہ اگر بغیر پڑھے بھی رہ جائیں, یا مثلا قرآن بھی اس کے اندر شمار ہوتا ہے. یعنی قرآن جیسی کتاب اس کو پورا سال انسان کھول کے نہ پڑھے, بہت بعید ہے مومن سے. لیکن اگر کسی کے پاس مثلا کئی قرآن ہیں تو ایک قرآن تو چلے آپ کی ضرورت میں شمار ہو گئی, جو مزید 3 قرآن بغیر پڑھے ہوئے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا. عام طور پر بہت سی جگہوں سے قرآن آ جاتے ہیں اور تحفے میں مل جاتے ہیں, لیکن تحفے کا مسئلہ خیر آگے آئے گا. لیکن کہیں سے بھی بہرحال آپ خود ہی لے آئے, آپ نے خود ہی قرآن جمع کر لیے, لیکن کوئی قرآن جو ایک آپ کے پاس ہوتا ہے جو آپ جس سے پڑھتی ہیں, باقی قرآن ویسے ہی رکھے ہوئے, تو ان جو زائد قرآن ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا. تو وہ کتابیں جو آپ کی ضرورت ہیں ان کا خمس نہیں, لیکن جو کتابیں ضرورت میں شمار نہیں ہوتی وہ اگر بغیر پڑھے آپ کے پاس رہیں اور اتنی مقدار آپ نے کتاب کی نہ پڑھی ہو کہ اس پر سے خمس معاف ہو جائے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. جی, تو ابھی ہاں وہ بھی تحفے کا مسئلہ ابھی آگے آنا ہے, اس میں مراجع کے کافی اختلافات ہیں کہ کون تحفے پہ خمس کے قائل ہیں کون نہیں. لیکن یہ کہ ضرورت اگر اس کا موجود ہونا طالب علم کے لیے ضرورت شمار ہو, لیکن اس طرح کا طالب علم ہے اس کے بس اس نے خرید کے رکھ لی لیکن پڑھنا پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے, تو بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی کتابوں پر اس کو خمس معاف ہو. لیکن اگر واقعی ضرورت کے تحت اس نے لی اور کتاب کو پورا نہیں پڑھا, جتنی ضرورت تھی اتنا پڑھا, مثلا ابتدائی 25 پیجز اس نے پڑھ لی, 1000 پیج کی مثلا کتاب تھی, لیکن اتنی فی الحال ضرورت تھی اور خریدنی تھی اس کو. کوئی پوچھے کوئی کون سی کلاس میں کون سی کتاب ہے آپ کے پاس, تو کتاب تو طالب علم کے پاس ہونی چاہیے, تو اس لحاظ سے اس کے اوپر سے خمس معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس کی دیکھی جائے گی واقعتاً ضرورت ہے یا ضرورت نہیں. مثلا ہو سکتا ہے لغات, ڈکشنریز, عربی, فارسی, اور اس کی کئی والیوم کے اندر ڈکشنری ہوتی ہے. ایک عام شخص کو کیا ضرورت ہے اس کی, کبھی بھی وہ کسی یعنی ایک عام شخص کی ضرورت نہیں ہے اتنی والیوم کی ڈکشنری اپنے پاس رکھنا, تو وہ اس کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا اگر وہ اتنی مقدار میں اس نے استعمال نہیں کی کہ جس کو کتاب کو پڑھنا قرار دیا جائے. لیکن ایک طالب علم ہے, ایک عالم ہے, اس کے پاس اتنے ہی والیوم کی ڈکشنری ہونی چاہیے کہ اس کو بہت اکثر و بیشتر الفاظ کے معنی اور وہ سب تلاش کرنے ہوتے ہیں, اور اس کو ضرورت پیش آتی ہے تبلیغات میں, اس کو ضرورت پیش آتی ہے اپنی تقاریر اور لیکچرز کے لیے, تو اس کی وہ ضرورت شمار ہوگی اور اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے دواؤں پر خمس کا. اچھا دیکھیے, کچھ اس میں بھی وہی ہے کہ جو دوائیں گھریلو ضرورت کے طور پر ہر گھر کے اندر موجود رہنا ضروری سمجھی جائیں, مثلا پیٹ کے درد کی دوا اور جسم کے درد کی دوا اور مثلا بخار کی دوا اور مثلا دستوں کی دوا اور مثلا خارش کی دوا اور الٹی کی دوا, اس طرح کی جو عمومی ضرورت کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کی اگر ایک مناسب مقدار گھر کے اندر موجود ہو کہ جب بھی کبھی پیٹ میں درد ہوگا تو ہم وہ دوا, ہو سکتا ہے پورے سال پیٹ میں درد نہ ہو, زبردستی تو نہیں کہ سال پورا ہونے والا ہے اور پیٹ کے درد کی دوا جلدی سے گولی نکالی کھا لی گئی خمس واجب نہ ہو جائے, نہیں, یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. جب ضرورت ہوگی ظاہر جب بھی کھانی ہے آپ نے. تو وہ چیزیں جو گھر میں موجود ہونا ضرورت ہو, مثلا رات کے وقت کسی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ ڈاکٹروں کے پاس مثلا فون جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس فلاں دوا ہے, مثلا بس کو پان ہے آپ کے پاس, یہ مثلا فلاں دوا آپ کے پاس ہے, وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو عام طور پر دوسرے لوگ بھی ناراض ہوں, یار اتنی چیز تو آپ کے پاس مثلا ہونی چاہیے تھی, یہ تو دوا بخار کی تو کم سے کم گھر میں آدمی رکھتا ہے, راتوں کو اٹھ کے کہاں لینے کے لیے آپ جائیں گے. تو ایسی دوائیں جو بہت کامن استعمال کی ہوں اور وہ گھر کے اندر عام طور پر رکھی جاتی ہوں کہ جب ضرورت پیش آئے گی انہیں استعمال کر لیں گے, پھر اگر وہ اس کی ضرورت سارا سال نہیں بھی پیش آئے تب بھی اس کے اوپر کوئی خمس نہیں دینا ہوتا.
جیسے پہلے زمانے میں ایک جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ امرت دھارا جو ہے ایک چیز ہوتی تھی، اور وہ گھر میں کوئی بھی ہوتا تو بخار تو وہ پلاتے تھے، پیٹ میں درد ہے تو وہ پلاتے تھے، ہر چیز میں وہ کام آ جاتا تھا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو گھر میں رکھیں. اچھا، کچھ دوائیں ایسی ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دوا عام طور پر مثلا کوئی شخص کہے کہ اس سے کوئی علامت نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ مثلا دل کے دورے پڑنے والی دوائیں بھی خرید کے لے آیا، آج کل بھائی دل کے دورے بہت پڑ رہے ہیں تو میں یہ رکھ لوں گھر پہ لا کے. تو یہ عام طور پر یہ کوئی ضرورت کی ایسی دوا نہیں ہوتی، نہ کوئی گھر کے اندر ایسا بیماری ہے اس کو، نہ پہلے سے کچھ وہ ہے، وہ لا کے رکھے گا، ان کا خمس دینا پڑے گا اس کو. یا کوئی ضرورت سے بہت زیادہ لا کے رکھ لے، مثلا ایک پتا بھی اگر گھر میں ہو تو کافی ہے ضرورت کے لیے، وہ پورا پیکٹ لے آیا مثلا 100 گولیوں والا، تو جتنی ضرورت کے مطابق سمجھی جائیں گی کہ بس ایک اسٹرپ کافی ہے، اتنا بڑے پیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، سوائے اس کے وہ ممالک کے جہاں پیکٹ کے علاوہ کوئی چارے کار نہ ہو اور وہ پورا ہی پیکٹ خریدنا پڑتا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پر جتنی ضرورت تھی صرف اتنا. کیونکہ میں ایک صاحب کو ایسے جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ، یعنی آدمی وسواسی کی حد تک نہ پہنچے، انہوں نے باقاعدہ مجھے لے جا کے دکھائیں گے اور پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، گھر میں ایک چھوٹا سا میڈیکل اسٹور ٹائپ کا کھولا ہوا تھا کہ یہ دیکھیں میں نے فلاں یہ ساری دوائیں ہیں، ان سب کی میں نے ایکسپائریاں نوٹ کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہے فوراً میں ریپلیس کر کے دوسری دوا لے آتا ہوں ایکسپائری سے پہلے. تو یہ تو وسواس کی حد تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اتنا بھائی اب کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں گھر سے قدم باہر نکالنے BCO میڈیکل اسٹور ہے، آپ اس وقت خرید سکتے ہیں جب ضرورت ہو، بس ایک اسٹرپ کافی ہے کہ گھر میں رات بے رات کہاں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے. لیکن اتنی بڑی بڑی مقدار میں دوائیں خرید کے اپنے پاس رکھ لینا کہ ضرورت پیش آئے گی تو یہ اس میں خمس دینا پڑے گا. تو یہ دواؤں پر اس لحاظ سے خمس میں یہی ہے کہ وہ اتنی ضرورت والی دوائیں ہوں کہ جو عام طور پر ضرورت ہو اور ان کی مقدار بھی مناسب ہو، بہت زیادہ ایکسیڈ نہ کر جائے ورنہ خمس اس کا بھی دینا پڑے گا. اچھا، اب اس کے بعد بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں حج پر جانا ہے تو اس کا مطلب ہے حج پر جانے سے پہلے ہمیں سارا خمس نکالنا پڑے گا، ساری زندگی جتنے بھی چیزیں، یعنی اب تک ہم نے خمس نہیں نکالا ہے تو حج کے پیسوں کا بھی خمس نکالو اور ان تمام چیزوں کا بھی خمس نکالو. دیکھیے، حج کا اور خمس کا کوئی تعلق آپس میں نہیں. حج پہ جائیں یا نہ جائیں خمس واجب ہے تو وہ نکالنا پڑے گا. حج کا اخراجات کا الگ سے کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حج کے پیسے ہی اتنے سال کے پڑے ہوئے ہوں کہ ان پر خمس واجب ہو چکا ہو، تو وہ تو چاہے حج پہ جائیں یا نہ جائیں خمس ویسے ہی واجب تھا ان کے اوپر، تو وہ ایک اس لحاظ سے حج کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے مسئلہ. ورنہ حج کے پیسوں کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے الگ سے. جو اخراجات ہم حج پہ کریں گے اس پہ خمس نہیں دینا ہوگا. نہیں، حج مثلا حج کے جو پیسے ہیں، ظاہر ہے اگر یہ آپ کے پاس 1 سال سے زائد پڑے ہوئے ہیں، 1 سال سے زائد ہو گیا تو ان پہ ویسے ہی خمس واجب ہو گیا تھا. جا رہے ہیں تو اب ہم نے سوچا کہ یہ جو ہمارے پاس اب ہم 5 لاکھ ہمیں جمع کرانے ہیں اور ہماری اسی 6 مہینے میں ہمارے پاس انتظام ہوا تھا 5 لاکھ کا، ان کا الگ سے کوئی خمس نہیں، اس کا کوئی خمس نہیں دینا ہوتا، اس مال کے اوپر خمس واجب ہی نہیں. تو حج کا کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، حج کے اخراجات کا کوئی خمس نہیں. لیکن کیونکہ عام طور پر مشہور یوں ہو گیا کہ زیادہ تر افراد ایسے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ وہ ساری زندگی خمس نہیں نکالا ہوتا، اب حج پہ جا رہے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مالی واجبات ہماری گردن پر ہیں، ہم اس گناہ کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا حج پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اس طرح کی ایک صورتحال ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو بہرحال حج کا اور خمس کا آپس میں اس لحاظ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. ہاں، اس مال پر پہلے ہی سے خمس واجب تھا، کئی سال سے پڑا ہوا تھا ہمارے پاس پیسے، اسی سے اب حج پہ جا رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہو گئی، اور یہ اس کا خمس ویسے ہی نکالنا ہے، چاہے حج پہ جائیں یا نہ جائیں، خمس تو واجب تھا، وہ نکالنا ہے آپ کے لیے ضروری. ہاں، حج کی نیت سے پیسے جمع کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہو گئی. ہاں، اس میں ایک بات اور بیان ہو جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حج میں اور خمس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، حج میں اور شادی میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم حج پہ چلے جائیں گے تو یعنی اگر ہم خمس نکال دیں گے تو حج پہ نہیں جا سکیں گے، ہم خمس نکالیں گے تو شادی نہیں ہو سکے گی، پیسے کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹکراؤ، وہ حج کی کلاسز کے اندر زیادہ مناسب ہوتا ہے اس کو بیان کرنا. لیکن خمس کے اعتبار سے صرف اتنا بیان ہو جائے کہ اگر حج کی تاریخیں پہلے آ جائیں
خمس کی تاریخ بعد میں آنی تھی تو حج پہ جانا واجب ہے، اور اگر خمس کی تاریخ پہلے آ جائے حج سے تو خمس نکالنا واجب ہے، چاہے حج کے پیسے نہ بچیں اور حج پہ نہ جا سکیں۔ ہم حجی کے پیسے جمع کر رہے تھے، اس سال حج پہ جانا تھا، کچھ 2 مہینے کے بعد مثلا پالیسی آنے والی تھی اور ہمیں پیسے سبمٹ کرنے تھے، اب جناب اس میں سے ہم نے 1 لاکھ کم ہو گئے ہمارے، ہم نے کیونکہ خمس نکال دیا۔ اب ہم کہیں گے بھائی ہم تو حجی کے پیسے جمع کر رہے تھے، تو اب کیا کریں؟ تو اب حج آپ پر واجب نہیں رہا، کیونکہ خمس کی تاریخ پہلے آ گئی۔ یعنی واجبات میں سے جس کی تاریخ بھی پہلے آ جائے اسی کو انجام دینا ہے، خواہ دوسرے واجب کے پیسے نہ بچیں آپ کے پاس۔ لیکن اس میں اچھا شادی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ شادی کرنا اگر واجب اور ضروری ہو گیا ہے تو پھر شادی مقدم ہو جائے گی، پھر حج پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ پھر ان کے بہت چیزوں میں آپس میں اس طرح سے ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن وہ حج کی کلاسز ہی کے اندر زیادہ مناسب ہے کہ اس کو بیان کریں۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ تھا کہ حج کی اخراجات پر الگ سے کوئی خمس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اتنے 1 سال اس پر پورا ہو گیا ہو یا تاریخ خمس آ گئی ہو تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ البتہ کوئی احتیاط کرنا چاہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں خمس نہیں نکالتا تھا، حتیٰ کہ وہ ایسے مال سے بھی حج کے اخراجات دے دے کہ جس پر خمس واجب ہے، تب بھی اس کا حج تو ہو جاتا ہے، بس اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کے پیسے اور احرام جو اس نے پہنا ہوا ہے اس پر خمس واجب نہ ہو، کیونکہ بہت سے کچھ مراجع سے گزرے جیسے آغا خوئی بہت سخت تھے۔ ایک شخص کو پتا چلا کہ جناب وہ بڑی محنت مشقت کر کے حج کر کے آ گیا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ جناب اس نے تو خمس نہیں نکالا تھا، حتیٰ کہ اس قربانی کے جانور جو تھا وہ بھی اس نے اس پیسے سے لیا ہوا تھا جس پر خمس واجب الادا تھا، احرام کے کپڑے بھی اسی پیسے سے بنائے ہوئے تھے۔ آغا خوئی اس میں بہت سخت تھے، تو اس نے آ کے کہا، جب بعد میں پتا چلا حج کرنے کے بعد، اس نے کہا میں اس سے دگنا خمس نکال دیتا ہوں۔ آغا خوئی نے کہا اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوائے اس کے اگلے سال دوبارہ حج پر جاؤ۔ تو بہت سے اس طرح کے مسائل اس کے اندر ہوتے ہیں، تو کم سے کم کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے اور خمس وغیرہ وہ نہیں بھی نکال رہا ہے لیکن اس کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں کوئی ایسا پیسہ مل نہ گیا ہو اس کے اندر، تو کم سے کم قربانی کے جو پیسے ہیں، جو بھی پیسے بنتے ہیں، مثلا اگر 10,000 کا بکرا ہے تو 2,000 اس کے نکال دیے جائیں، اور اگر مثلا 2,000 کا جو ہے وہ احرام کا لباس اس کا ہے مثلا، خیر وہ تو شاید 2,000 زیادہ ہو جائیں تو، لیکن بہرحال 400 روپے اس کا، 2,400 روپے مثلا خمس نکال دو، کم سے کم حج اس کا بچ جائے گا اور حج باطل نہیں ہوگا اگر اس کے اندر خمس ملا ہوا نہ نکلا ہوا پیسہ اگر استعمال کر لیا اس نے۔ تو بہرحال ایک سیف سائڈ پہ ہو جانے کے اعتبار سے انسان اس طرح سے کر سکتا ہے۔ ہاں تو خمس اگر نکلا ہوا پیسہ ہے تو وہ تو پاک پیسہ ہے، بس وہ حج کے اوپر چلا جائے، جائے نہ جائے، لیکن خمس کا پیسہ پاک ہی رہے گا۔ حج کے لیے الگ سے کوئی خمس نہیں نکالنا ہے اس کو۔ اچھا، یا مثلا کوئی شخص یہ بھی کرے کہ اگر ایسا ہے کہ بھئی حج پہ اگر خمس نکال دوں گا تو حج پہ نہیں جا سکوں گا، تو پھر وہ مجتہد کے پاس وہی والے طریقے کرے، جا کر یا تو مہلت مانگ لے، قسطیں کروا لے، یا مثلا دستگردانی کرے اور پھر اس پیسے کو حج کے لیے استعمال کر لے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی شریعت حل نکال دیتی ہے کہ اس کا حج بھی ہو جائے تو ورنہ، لیکن اصلاً یہی ہے کہ بہرحال اس کو جس کی بھی تاریخ پہلے آ جائے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حج کی تاریخ پہلے آ گئی، پیسے جمع کرا دیے، اور وہ حج کے بعد کہیں جا کے اس کی تاریخ آنی تھی خمس کی، تو وہ حج میں اخراجات میں شمار ہو جائیں گے۔ اور خمس کی اگر پہلے آ گئی اور 2 مہینے بعد ہی حج پہ جانا ہے مثلاً اس کو، تو حج ہی جو ہے وہ خمس ہی نکالنا پڑے گا، اور حج فی الحال واجب نہیں ہوگا اگر کوئی اور پیسہ اس کے پاس نہیں جس کو ملا کر وہ حج پہ جا سکے۔ اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خمس نہیں دیتے ہیں، خمس نہیں دیتے۔ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانا پینا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، جو افراد، اول تو پہلا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مثلا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے گھر ہم جا رہے ہیں تو یہ تو اسی پیسے سے ہی ہمیں کھانا پینا کر رہا ہے ہمارا، اور خمس نکالتا نہیں ہے۔ خمس نہیں نکالتا تو اس کا اموال استعمال کرنا ہی حرام ہے، وہ بغیر خمس نکلا ہوا پیسہ ہم پر استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں، دیکھیے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے پاس کئی طرح کے اموال آ سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی پیسہ حلال ہو اس کے پاس، کوئی ذریعے سے آ رہا ہو، ہمیں کیا پتا
کہ یہ مال حرام جو تھا اسی پیسے کی بنی ہوئی پتی یہ خرید کے لے کر آ رہا ہے، وہ ہمیں پلا رہا ہے. تو 99% کیسز کے اندر تو آپ شعبے میں ہی رہیں گے کہ کون سا پیسہ ہے جو آپ پر استعمال کیا ہے اس نے. تو اس لحاظ سے آپ کسی کے گھر اگر مہمان گئے ہیں اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ خمس نہیں نکالتا ہے، لیکن کیا پتا کہ یہ پیسہ اس کے اوپر خمس واجب نہ ہو جو ہم پر ابھی استعمال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور حلال پیسہ ہو جس سے ہمیں یہ چیز خرید کر لے کر آیا ہے، تو حالت شک میں اس چیز کا استعمال بالکل جائز ہے. اور بالفرض اگر 100% بھی یقین ہے تب بھی آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ تب بھی اس کا گناہ اسی شخص کے ذمے ہے، آپ پر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، اور آپ اس کی وہ چیز یا اس کے گھر میں کھانا پینا جا کر سکتے ہیں، اس کی چیز استعمال کر سکتے ہیں. البتہ اچھا یہ جو مسئلہ ہے یہ آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی دونوں اس بات کے قائل تھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کے گھر کھانا پینا کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں چیزیں. لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنئی یا مثلا امام خمینی وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر 100% آپ کو پتا ہے کہ اس مال کے اوپر خمس نہیں نکلا ہوا جو آپ کو استعمال کروایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو حاکم شرع کی اجازت لینا پڑے گی. اچھا اس میں اجازت پہلے سے بھی آپ لے سکتے ہیں آئندہ چیزوں کے لیے حاکم شرع کے پاس جا کر کہ بھائی ہمارے بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو خمس نہیں نکالتے ہیں، ان کے گھر ہم کھانا پینا، ہمیں 100% یقین ہے یہ اسی پیسے سے ہی چیزیں لے کر آیا ہے اور یہ خمس نہیں نکالتے، اس پیسے پر خمس واجب الادا تھا، ہمارے ساتھ ہی اس پیسے کو بینک سے ڈرا کیے ہیں اس نے، اور یہ 10 سال سے پیسہ پڑا ہوا تھا، اسی سے پھر بازار سے چیزیں خریدی وہ ہمیں لا کے کھلا رہا ہے مثلا. تو بالفرض یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ وہ مجتہد کے وکیل سے آپ جا کے پہلے سے اس کی حاکم شرع سے اس کی اجازتیں لے لیں تو آئندہ بھی ان کے اموال استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا ان افراد کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ مثلا باپ خمس نکالتا ہی نہیں ہے اور اسی بغیر خمس نکلے ہوئے پیسے سے اس نے گھر بنا لیا، اب اس کی بیوی ہے بچے ہیں وہ کیا کریں؟ تو وہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ افراد ان کا استعمال اس کا جائز ہے اور یہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس گھر کے اندر رہ بھی سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جس نے خمس نہیں نکالا وہ گناہ گار ہے. لیکن امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ اس وقت تک اس مکان کو بھی استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ حاکم شرع کی اجازت نہ ہو. البتہ یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر کہتے ہیں، تو احتیاط واجب میں یا تو رجوع والا مسئلے کی طرف چلے جائیں یا یہ کہ حاکم شرع سے یعنی جن کے آپ تقلید میں انہی سے جا کر اجازت لے لیں. اچھا اب جو افراد خمس نہیں دیتے ان کا یہ مسئلہ ہو گیا کہ کچھ علماء کہتے ہیں حاکم شرع سے ان اموال کے استعمال کی اجازت لینا ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں جیسے آغا سیستانی کے نہیں استعمال کر سکتے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر خمس نہیں دیتا اور اسی پیسے سے بیوی کو حج پر بھیج رہا ہے اور اس پیسے میں خمس نہیں نکالا ہوا اس نے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بیوی اس پیسے سے حج پر جا سکتی ہے اور اس جو وبال ہے وہ جو ہے وہ شوہر ہی کی گردن کے اوپر ہوگا. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو اس مال سے حج کا خرچہ دے جس کے بارے میں بیوی کو علم ہو کہ اس پر خمس نہیں دیا گیا تو بیوی پر کچھ واجب نہیں، خمس کی ادائیگی شوہر کے ذمے، وہ خود ادا کرے نہ کرے، وہ گناہ گار ہو یا ادا کر دے جیسا بھی ہو، لیکن کم سے کم بیوی کے اوپر اس کا کوئی وہ نہیں ہے گناہ اور وہ جا سکتی ہے. اور جو دیگر مراجع کے مقلد ہیں وہ وہی حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لینے والا مسئلہ اس سلسلے میں کریں. اچھا اب بس اس میں 2 مسئلے اور بیان کر دوں، اگرچہ پھر بہت سارے مسئلے آج بھی باقی رہ گئے اور ظاہر دوسرا لیکچر بھی بہت ضروری ہے جو آپ کا ہوگا. وہ یہ ہے کہ حرام کاموں میں کیے گئے خرچے جو ہوتے ہیں حرام کام میں ان کا خمس بھی ادا کرنا ہوتا ہے. مثلا کسی نے لہو و لعب کی گھر میں محفل منعقد کی، شام غزل، شام موسیقی، جناب 2 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچہ آ گیا، گانے بجانے کی محفل، اس کا خمس دینا پڑے گا اس کو. اسلام اس کو خرچہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیونگ ابھی تک آپ کے پاس ایسی پڑی ہوئی، یہ خرچہ ہی نہیں ہے کوئی، اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. مثلا کوئی شخص ہیروئن پی رہا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ حرام میں جتنا بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے ان سب کا اس کو خمس دینا پڑے گا، اس کا خمس ادا کرنا. یعنی حرام کاموں میں کیے گئے جتنے بھی خرچے ہیں اسلام ان کو خرچہ سمجھتا نہیں ہے اور ان سب کا خمس کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اس کو اور ادا کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی اور اس طرح کے حرام کام ہیں ان کو خود چیک کرنا پڑے گا. البتہ ایک اور بھی ہے جس کی عام زندگی میں ایک عام شخص بھی کرتا ہے، وہ اسراف پر خمس.
یعنی اپنی شان اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بہت زیادہ خرچ کر دینا، جس کو اسراف کہا جاتا ہے. دیکھیے اسراف ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. اسراف کہتے ہیں ضرورت کے موقع پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنا. اسراف میں ضرورت کے موقع پر شان سے بڑھ کر خرچ کرنا، ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دینا ضرورت کے موقع پر. اور تبذیر کہتے ہیں جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے بلا ضرورت. مثلا کسی کے پاس نوٹ ہے، اسے نوٹ کو جلا دیا، یہ بلا ضرورت، یعنی یہ کہ آپ نے کیا کہ حرام بھی ہے، تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے بلا ضرورت. اچھا، اب اسراف پر خمس کی جو مثالیں عام طور پر جو آج کل بن سکتی ہیں وہ یہ کہ مثلا قرضے لے کر اس طرح کی شادیاں کرنا کہ اس میں مہندیوں، مانجوں، مائیوں اور ڈرون کیمرے سے مووی بننا. پیسے نہیں ہے، پوری دنیا سے مثلا تقاضا کر کے مانگا جا رہا ہے، لیکن ان کاموں میں اس پیسے کو خرچ کیا جا رہا ہے. یہ ہر شخص اس کو کہے گا کہ یار یہ آپ کی ضرورت اور شان سے بہت زیادہ یہ آپ نے ایک تو خرچ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، یا ضرورت کے موقع پر بہت زیادہ اسراف سے کام لے رہے ہیں. ان سب پیسوں کو اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، اور جب اس کی حیثیت ہوگی تو یعنی اس کے اوپر خمس آ جائے گا. اب یہ اس کے اوپر خمس آ گیا، یہ اتنا مقروض ہو گیا اور سادات کا اور حق امام اس کے ذمے آ گیا ہے، اور اتنے پیسوں کا حساب کر کے اس کا خمس نکالنا پڑے گا. تو ضرورت سے بہت زیادہ اور اپنی شان سے بہت بڑھ کر اس لحاظ سے خرچ کرنا، یہ اس طرح کے خرچوں کو خود دیکھنا پڑے گا. اور یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بھائی اتنا تو چیزیں آج کل بہت نہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ کی شان کیا ہے معاشرے کے اندر اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آدمی کتنی قسمہ پرسی کے اندر گزارا کر رہا ہے. جب اس کی شادیاں جا کر دیکھتے ہیں تو آدمی چکا چوند ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کی، اس نے پتہ چلا اس نے اتنے قرضے، سودی قرضے لیے ہوئے ہیں، اتنا فلاں جگہ سے مانگا ہوا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ڈرون فلمیں جو ہیں وہ جو بن رہی ہیں، اور بے تحاشا اسراف جو ہے نا پیسے کا کیا جا رہا ہے. 20-20 30-30 لاکھ مثلا اس طرح سے شادیوں کے اوپر جو ہے خرچ ہو رہا ہے، جو کہ متوسط یا غریب طبقے کے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی جو ہے پیسہ جس کو شمار کیا جاتا ہے. وہ اتنے آرام سے ایک دن کی بادشاہی اپنی قائم کرنے کے لیے انسان اس طرح سے خرچ کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی خمس دینا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خمس کے مسائل کو اس طور پہ لے کے چلنے میں کتابی طور پہ لے کے نہیں چل رہا ہے اس کو، ورنہ توضیح المسائل کی طرح دفینے کے حکام اور فلاں اور غوطہ خوری کے ذریعے جواہرات وہ والی ترتیب ہم نے نہیں رکھی اس کے اندر، بلکہ وہی جو عام طور پر ضرورت لوگوں کی ہوتی ہے، جو عام طور پر مسائل ہیں ان کو ہی ڈسکس کرتے ہوئے آگے جو ہے بڑھنا تھا. اگرچہ ابھی 40-50 مسائل اور ابھی باقی تھے، لیکن کیا کریں کہ مسئلے پھر رہ گئے ہیں، اور آگے کی جو جتنی بھی تاریخیں آ رہی ہیں اس میں تو بہت اہم ایونٹس کے اوپر ہمیں ویسے ہی گفتگو کرنا ہے. اب پتہ نہیں خمس کا موقع کب ہم کو ملے گا، شاید عید کے بعد ملے، لیکن کیونکہ اگلے ہی موضوعات بہت اہم آنے والے ہیں تو انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.